اسرائیل کے ایران پر حملوں کے بعد ایرانی شہر مشہد، قم، مقامات مقدسہ پر ہزاروں افراد جمع ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی شہر قم میں واقع مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی مادر علمی ہے، سب سے بڑی علمی دستگاہ ہے قم میں حوزہ علمیہ قم، وہاں مسجد جمکران پر سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ ہزاروں افراد، ایرانی افراد اپنے ملک پر ہونے والے حملوں کے خلاف حمیت قومی کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس وقت ان کے جذبات اسرائیل کے خلاف بہت تلخ ہیں۔ آپ نے سنا، یہ خبر بھی آپ تک آئی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گی۔ یہ بتائیے گا یہ جی صورتحال جس طرح جا رہی ہے خطے میں، پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، افغانستان پر، کیونکہ ایران ہم سب سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جنگ سے محفوظ بھی رہیں، تابکاری سے محفوظ بھی رہیں، تو کیا لانگ ٹرم ہمیں اس کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ قم شہر کے جہاں پر حوزہ علمیہ قم قائم ہے، سب سے بڑی دینی درسگاہ ہے، حوزہ علمیہ ہے ایران کی، وہاں پر سرخ پرچم بلند کر دیا گیا ہے۔ ہزاروں افراد ایران میں جمع ہو رہے ہیں، قم میں جمع ہو رہے ہیں، اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف اس وقت سراپا احتجاج ہیں، اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے جذبے کا اظہار کر رہے ہیں۔ جمکران کی مسجد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں یہ سرخ پرچم بلند کر دیا گیا ہے۔ یہ قم کا شہر ہے جو کہ ایران میں واقع ہے، یہاں کے مناظر ہیں۔ وجی، جب ہم صبح مختلف تجزیہ کاروں سے بات کر رہے تھے، مختلف ماہرین سے بات کر رہے تھے ساری صورتحال سے متعلق، تو ہر کوئی اس چیز کے اوپر بہت ایمفسائز کر رہا تھا کہ ایران کی جو داخلی پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان میں مختلف پرتیں ہیں، ان میں مختلف اینگلز ہیں۔ ایک سیاسی ان کی لیڈرشپ ہے، ایک ان کی مذہبی یا ایک جو ان کی نظریاتی لیڈرشپ ہے وہ ہے۔ ایسے وقت میں جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو یہ امتحان ہے، یا دیکھنا پڑے گا اب کہ کس طرح سے ان کی عوام اکٹھی ہوتی ہے یا ریاکٹ کرتی ہے۔ اور جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ انیشلی جو ریاکشن آ رہا ہے عوام کی طرف سے اور جو پیغام جا رہا ہے ایران کی طرف سے، اب یہ بڑا دیکھنا اہم ہوگا کہ ایران نے جو اسرائیل کے حملوں کے بعد انیشلی کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور جواب دیں گے اپنے دفاع میں اسرائیلی حملوں کے، اب وہ جواب کیا ہوگا، کس طرز کا ہو سکتا ہے۔ اور آبویسلی ایک تو کائنیٹک رسپانس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو سفارتی کوشش چل رہی ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ سفارتی کوششیں اس وقت کیا چل رہی ہیں، بیک چینلز کے اوپر کیا رابطے ہو رہے ہیں، جو اہم ممالک ہیں جو ایران کے قریب ہیں یا ہمسایہ ممالک ہیں ایران کے، وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہوگا جو دیکھنے والا ہوگا۔ پاکستان نے بڑے کھلے الفاظ میں مذمت کی ہے اسرائیل نے جو جارحیت کی ہے، اسرائیل نے جو حملے کیے ہیں ایران کے اوپر، اور یہ بھی کہا ہے کہ UN کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے اور وہ جواب دے سکتا ہے، اور اگر ایسا جواب دیتا ہے اپنے دفاع میں ایران، تو پاکستان اس دفاع کے حق کی حمایت کرے گا۔ اچھا، اب علینا دیکھیں، ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں نا وہ پریسیجن سٹرائکس کی گئی ہیں، چونکہ اعلیٰ ترین عسکری قیادت ہے، ان کے گھروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ سائنسدانوں کو جو کہ ایٹمی سائنسدان ہیں، جوہری سائنسدان ہیں، جو پروفیسرز ہیں، انہیں نشانہ بنایا گیا ہے، ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایران کے ریاکشن کی تو ہمیں اس کا پورا کانٹیکسٹ مد نظر رکھنا ہوگا۔ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کئی دہائیوں سے ایران پر امبارگوز ہیں، ایران پر سینکشنز ہیں، ان کی جو انہیں نہ کوئی چیز امپورٹ کرنے دی جاتی ہے نہ انہیں ایکسپورٹ کرنے دی جاتی ہیں۔ ان سے اگر کوئی ملک ایکسپورٹ کرے تو اسے بھی سوالیہ نظر میں دیکھا جاتا ہے۔ تو ایران کے ریسورسز آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی لمیٹڈ ہیں، تو بہت بڑا سفارتی رول ساری دنیا کو پلے کرنا ہوگا اسرائیل کی اس جارحیت کو روکنے کے لیے، کیونکہ یہ جارحیت خطے کی ایک ملک سے دوسرے ملک میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ غزہ سے شروع ہوئی، یمن میں، شام میں، ایران میں، لبنان میں، ہر جگہ اسرائیل اپنے بازو پھیلا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کو روکنا ہوگا۔ اور اسی لیے سوال اٹھ رہا ہے اس حملے کے بعد خاص طور پر کہ کیا یہ جو حملہ تھا اس کا مقصد صرف جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا، یا پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایران کی جوہری ویپنز حاصل کرنے کی سخت کو روکنا یا محدود کرنا، یا پھر اس کا کوئی گریٹر آبجیکٹیو اور گریٹر مقصد ہے، جیسے کہ رجیم چینج کی طرف اشارے کیے
جا رہے ہیں. کیا وہ مقصد ہو سکتا ہے؟ یہ سبھی ذہنوں میں ایک سوال ہے, اور جیسے جیسے ماہرین ہمارے ساتھ جڑتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں, ہم یہ سوال ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں. یہ سب کچھ یہ جو آج حملے ہوئے ہیں یہ اس پس منظر میں ہوئے ہیں جہاں پر امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری معاہدے کے اوپر مذاکرات چل رہے تھے. آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے ایک جوہری معاہدہ ہے جو کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے کے در پہ پہلے ہوتا ہے اور پھر رک جاتا ہے. اس سے پہلے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان میں نیگوسیشنز ہو رہے تھے لیکن وہ رک گئے. ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اب سے کچھ دنوں پہلے بیان آیا اسرائیل کا کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے کچھ دن کے فاصلے پر ہے. لیکن اگر اس جملے کی, اس پریڈکشن کی میں آپ کو تاریخ بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گی. 1992 سے یہ اسرائیل کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے. 1992 میں اسرائیل کی جانب سے بیان آیا کہ نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کے لیے 2-3 سال میں ایران یہ حاصل کر سکتا ہے. پھر 1993 میں یہی بیان دیا گیا کہ 3 سے 5 سال میں ایران نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کر سکتا ہے. 1995 میں اسرائیل کی جانب سے بیان آیا کہ 3 سے 5 سال لگیں گے اور سن 2000 میں ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیاروں والا ملک بن جائے گا. 1996 میں ایسے ہی بیان آیا, 2003 میں ایسے ہی بیان آیا. تو یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ہر سال 2 سال بعد یہ بیان آتا ہے. پچھلے 25 سال سے یہ, بلکہ 35 سال سے یہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کو خوف ہے اور وہ ہر لمحے اس خوف کا اظہار کرتا رہا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہے جو اسرائیل نے نشانہ بنایا ہے ایران کے جوہری سائنسدانوں کو. اس سے پہلے بھی ان ہاؤس جابز کے ذریعے وہ ایرانی جوہری سائنسدانوں کو سڑک پر نشانہ بناتا رہا ہے. جو لوگ رول پلے کرتے رہے ہیں وہ اسرائیل کی ٹارگٹ لسٹ پر رہے ہیں. لیکن آج جو ہے اس کا کیا یہ سوال جنم لیتا ہے, اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک اس چیز کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے کہ کیا یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے ایران کے پارٹ پر, یا پھر اسرائیل جس سے متعلق ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ویپنری اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے, وہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے اور وہ اتنی ان کے پاس اعلیٰ میکنزم اور نظام ہے انٹیلیجنس کا کہ وہ اس طرح سے ایک تو پریسیشن سٹرائکس کر رہے ہیں, دوسری ان کی انٹیل اتنی اسٹرانگ ہے اور کہاں سے آ رہی ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہاں پر موجود ہیں ان کے کمانڈرز, ان کو پتا تھا کہ کہاں پر موجود ہیں ان کی انسٹالیشنز. یہ سب کچھ انسٹالیشنز کا جہاں تک تعلق ہے, گزشتہ روز ایران نے ایک دعویٰ کیا. ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم نے اسرائیلی ڈاکیومنٹس کا ٹروو جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے جو ہم جلد ریلیز کریں گے. گزشتہ روز جو ٹروو ان کی جانب سے جاری کیا گیا اس میں الزام لگایا گیا, یہ الزام ہے ایرانی ڈاکیومنٹس جاری کیے گئے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو IAEA کے چیف ہیں رافیل گروسی, جی جن کا کام ہے, جنہیں ایران پچھلے 20 سال سے ایکسس دیتا آیا ہے ٹو اٹس نیوکلیئر فیسلٹیز. ایران خود بلاتا ہے IAEA آئے گا اور دیکھے گا کہ جناب ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ ہیں نہیں, انہیں تمام جو جوہری تنصیبات ہیں ان کا ایکسس دیا جاتا ہے. انہی پر الزام لگایا.